الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ حکم جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطاب ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے دو تقسیمات کو پڑھا کہ حکم دو قسم کا ہوتا ہے، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ حکم تکلیفی میں ہم نے 5 ترتیب سے اس کے احکام پڑھے، اس کی اقسام پڑھی، جس میں واجب ہونا کسی عمل کا، مستحب ہونا، حرام ہونا، یا مکروہ ہونا یا مباح ہونا، اور پھر اسی میں ہم نے رخصت اور عزیمت کا پہلو ایک پڑھا۔ آج حکم کی دوسری قسم ہے جس کو حکم وضعی کہا جاتا ہے، جس میں کسی حکم کا کسی سبب کے ساتھ، کسی شرط کے ساتھ یا کسی معنی کے ساتھ جڑنے سے اس کا حکم کا بدل جانا ہے یا حکم کا ترتیب پانا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے سبب کی بحث ہے۔ سبب لغوی طور پر جس کے ذریعے مقصد تک پہنچا جائے، جس کے ذریعے کسی مقصد تک پہنچا جائے، یعنی ہر وہ معاملہ جس کے وجود کو شریعت نے حکم کے وجود کی علامت قرار دیا ہو، یعنی سبب وہ ہے جس کے ہونے سے حکم بھی پایا جائے گا اور جس کے نہ ہونے سے حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ مثلا زنا اس بات کا سبب ہے کہ حد قائم ہو، یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں یا سنسار کیا جائے۔ اگر زنا نہیں ہوگا، یعنی زنا ثابت نہیں ہے، تو حد بھی ثابت نہیں ہوگی، تو یہ زنا سبب ہو گیا حد قائم ہونے کا۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ سبب کی اقسام، اس کی مختلف پہلوؤں سے اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی قسم کرتے ہیں کہ سبب کا بندے کے فعل ہونے یا نہ ہونے اور اس کی قدرت یا استطاعت میں ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے سبب کی اقسام، اور اس میں مزید دو اقسام ہیں۔ یعنی پہلی ہم نے قسم اس لحاظ سے کی کہ بندے کا فعل ہونا، وہ سبب بندے کا فعل ہونا یا نہ ہونا، اور دوسرا وہ سبب بندے کی قدرت اور استطاعت میں ہونا یا نہ ہونا۔ اس لحاظ سے اقسام، اس کی مزید آگے 2 اقسام ہیں، یعنی ایسا سبب جس کا تعلق بندے کے فعل یا اس کی استطاعت سے نہ ہو، یعنی بندے کے فعل اور قدرت کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ سبب پایا گیا تو حکم بھی پایا جائے گا۔ مثلا رمضان کے مہینے کا داخل ہونا روزے فرض ہونے کا سبب ہے، جو کہ نہ تو انسان کا فعل ہے اور نہ ہی وہ مہینے کو لانے یا روکنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی یہ انسان کے استطاعت سے باہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سبب یعنی رمضان کا آنا یہ سبب ہے۔ یہ سبب اگر پایا گیا تو رمضان کے روزے فرض ہوں گے، ان کے احکام اس پر عائد ہوں گے۔ یہ ہوگی پہلی قسم۔ دوسری قسم اس میں یہ ہے کہ ایسا سبب جو بندے کا فعل بھی ہو اور اس کی قدرت اور استطاعت میں بھی ہو۔ مثلا جان بوجھ کر کسی مسلمان کا قتل کرنا اس بات کا سبب ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ اب یہ بندے کی قدرت میں بھی ہے اور یہ بندے کا فعل بھی ہے، اپنی مرضی سے وہ کر رہا ہے، تو اگر سبب پایا گیا، اس نے جان بوجھ کر قتل کیا، تو اس کا مسبب بھی ہوگا، یعنی اس کا اثر بھی ہوگا، اس پر احکام بھی عائد ہوں گے، یعنی اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے، پہلی قسم کی ہم نے 2 تقسیمات کی، جو کہ بندے کی قدرت اور استطاعت میں نہ ہوں، اور جو دوسری بندے کی استطاعت اور اس کا فعل ہوں۔ اب جو بندے کی استطاعت اور بندے کا فعل بھی ہے، جو بندے کی استطاعت میں بھی ہے اور بندے کا فعل بھی ہے، اس کی مزید 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم سبب کا بندے کے فعل ہونے کی صورت میں اس پر احکام تکلیفی عائد ہوں، یعنی اس سبب کو جو کہ بندے کا فعل ہے یا تو کرنے کا حکم ہوگا یا چھوڑنے کا حکم ہوگا، یا اس میں اختیار دیا جائے گا کہ آپ کریں یا چھوڑ دیں۔ مثلا جان بوجھ کر قتل کرنا یہ حرام عمل ہے، تو یہ ہو گیا حکم تکلیفی۔ حکم تکلیفی میں یہ بحث ہوتی ہے حرام اور مباح اور یہ واجب، تو حرام عمل ہونا یہ اس لحاظ سے حکم تکلیفی ہے، اور یہ قتل عمد قصاص لیے جانے کا بھی سبب ہے، تو اس لحاظ سے یہ حکم وضعی ہو گیا۔
اس کی دوسری قسم ہے کہ شریعت نے اس سبب پر دوسرے احکام مرتب کیے ہوں، یعنی اس کو کسی سبب سے یا کسی شرط سے یا کسی معنی کے ساتھ جوڑ دیا ہو، تو اس صورت میں یہ سبب حکم وضعی میں شامل ہوگا۔ اس کو میں دوبارہ دہراتا ہوں، یعنی ایسا فعل، ایسا سبب جو کہ بندے کا فعل بھی ہو اور اس کی قدرت اور استطاعت میں بھی ہو، اس کی دو قسمیں ہیں کہ اگر جو ایسا سبب جو بندے کے فعل ہونے کی صورت میں اس پر احکام تکلیفی عائد ہوں تو اس صورت میں وہ احکام تکلیفی کے تحت آئے گا، اور اگر شریعت نے احکام تکلیفی کے علاوہ کوئی اس پر احکام عائد کیے ہیں تو وہ حکم وضعی میں آئے گا۔ اس کی مثال کہ فار ایگزامپل خرید و فروخت، یہ مباح عمل ہے اور جائز عمل ہے، تو اس لحاظ سے کسی چیز کا مباح ہونا یہ حکم تکلیفی ہے، اور دوسری طرف سے یا دوسرے وجہ نظر سے ہم دیکھیں تو بیچنا سبب ہوا قیمت حاصل کرنے کا اور خریدنا سبب ہوا مال کے مالک ہونے کا، تو اس لحاظ سے یہ حکم وضعی ہوا۔ یہ ہوگی پہلی قسم، اور اس کی آگے مزید جو اقسام تھی۔ دوسری جو قسم ہے سبب کے اثرات اور نتائج کے لحاظ سے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ حکم تکلیفی کا سبب ہونا، یعنی سبب وہ ہو جو کہ حکم تکلیفی ہے، مثلا سفر روزہ چھوڑنے کا سبب ہے، اور نصاب کا مالک ہونا زکوٰۃ کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ یہ ہوگی پہلی، یعنی جو اثرات اور نتائج مرتب ہو رہے ہیں جس سبب کے نتیجے میں، وہ حکم وضعی کا ہے اور حکم تکلیفی کا ہے۔ یعنی حکم تکلیفی جب سبب ہوگا تو اس میں مثال یہ آتی ہے کہ فار ایگزامپل سفر روزہ چھوڑنے کا سبب ہے، تو یہ حکم تکلیفی ہوا کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے، تو سفر کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کا سبب ہوا نا، سفر اس کو چھوڑنے کا سبب ہوا، تو بیسیکلی وہ حکم تکلیفی تھا، روزہ فرض تھا، تو اس کو چھوڑنا اس کا سبب کیا بنا؟ سفر، تو یہ اس لحاظ سے حکم تکلیفی کو چھوڑنے کا سبب ہے۔ دوسری صورت اس کی بندے کے فعل کے نتیجے میں عائد ہونے والا حکم، بندے کے فعل کے نتیجے میں عائد ہونے والے حکم کا سبب ہونا، مثلا نکاح میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونے کا سبب ہے، اور طلاق دونوں میں تفریق کا سبب ہے۔ اب یہ بندے کے فعل کے نتیجے میں عائد ہونے والے حکم کا سبب ہے۔ بندے کا فعل کیا ہے کہ ایک دوسرے کا مطلب فار ایگزامپل طلاق کا معاملہ ہے، دونوں کا، یا میاں نکاح کا معاملہ ہے تو میاں بیوی کا راضی ہونا، جب دونوں راضی ہوتے ہیں تو ان پر حکم عائد ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، تو یہ سبب ہوتا ہے ایک دوسرے کے حلال ہونے کا۔ اب سبب اور مسببات کی بحث ہے۔ سبب اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مسبب جس کو کہتے ہیں، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جب سبب اپنی شرائط کے ساتھ موجود ہو تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات کو مسببات کہتے ہیں۔ مثلا رشتہ داری وراثت کا سبب ہے، رشتہ داری کا ہونا وراثت کا سبب ہے، اس حالت میں رشتہ داری سبب ہے اور اس کے نتیجے میں ملنے والی وراثت مسبب ہے، اور اس کی شرط کیا ہے؟ مال کے مالک کی موت اور وارث کا زندہ ہونا، یہ شرط ہے۔ اور معنی کیا ہے کہ اگر معنی مطلب کسی چیز سے روکنا، کسی چیز سے ہٹانا، تو اس حکم سے ہٹانے والی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ قتل عامد اور اختلاف دین، یعنی جو وارث ہے اگر وہ جان بوجھ کے مالک مال کو قتل کرے گا تو اس کو وراثت نہیں ملے گی، یا پھر یہ جو وارث ہے اگر یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب رکھتا ہے، کوئی اور دین رکھتا ہے، تو تب بھی اس صورت میں اس کو مالک مال کی وراثت نہیں ملے گی۔ تو یہ موانع ہیں۔ اگر یہ شروط یعنی مال کے مالک کی موت ہو گئی اور وارث کا زندہ ہونا، یہ اگر پایا جائے، اور دوسری صورت میں قتل عامد اور اختلاف دین بھی نہ پایا جائے، تو اس صورت میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے اثرات میں جو
چیز آئے گی اس کو میراث کہتے ہیں، جو کہ مسبب ہے۔ اور دوسری صورت میں تنبیہاً اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر شروط موجود نہ ہوں یا معنی موجود ہوں تو سبب کے ہونے کے باوجود مسبب کا اثر یا نتیجہ نہ ہوگا۔ یعنی فار ایگزامپل مال کے مالک کی موت نہیں ہوئی، یا جو وارث ہے جس کو وراثت ملنی ہے وہ خود ہی مر گیا ہے، تو اس صورت میں بھی وراثت نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح اگر مال کا مالک بھی مرا ہوا ہے اور وارث بھی زندہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو وارث ہے اس نے مالک مال کو قتل کیا ہے یا اس کا دین کوئی اور ہے، تو اس صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں بھی وراثت وارث کو نہیں ملے گی جو دوسری صورت میں وارث بن سکتا ہے۔ اس میں تنبیہاً یہ چیز ہے کہ شرعی اسباب کے اثرات یا نتائج شریعت کے حکم سے مرتب ہوتے ہیں، اس میں بندے کی رضا یا عدم رضا کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مثلا بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب بیٹے کا نہ چاہنا اور باپ کا وراثت سے عار کر دینا، اس سے سبب دور نہ ہوگا کہ بیٹے کو وراثت نہ ملے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وراثت باپ یا بیٹا راضی ہونے یا نہ ہونے سے اس کے احکام مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ شریعت نے اس کے احکام مرتب کیے ہیں۔ اگر بندہ چاہے، وارث چاہے یا مالک مال چاہے یا نہ چاہے، وراثت بیٹے کو ملنی ہے ہر صورت میں۔ اب آخری اس میں بحث ہے سبب اور علت کے درمیان موافقت اور فرق۔ اس کو آسان الفاظ میں ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی معاملے میں سبب اور حکم کے درمیان مناسبت عقلاً سمجھ میں آ جائے تو اسے علت بھی کہتے ہیں اور سبب بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا سفر روزہ چھوڑنے کی علت بھی ہے اور سبب بھی ہے، اس لیے کہ سفر میں مشقت کا امکان ہے، اس لیے رخصت دینا اس کے لیے مناسب ہے۔ یہ چیز عقلاً سمجھ میں آتی ہے۔ البتہ اگر سبب اور حکم کے درمیان مناسبت عقلاً سمجھ میں نہ آئے تو اسے سبب تو کہہ سکتے ہیں لیکن علت نہیں کہیں گے۔ مثلا رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ اس بات کا سبب ہے کہ روزے فرض ہو جائیں، تو یہ چیز عقلاً سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اس کو رمضان کے مہینے کا داخل ہونا سبب تو کہلائے گا، حکم یعنی روزے فرض ہونے کا، لیکن علت نہیں کہہ سکتے۔ یہ ان دونوں کے درمیان موافقت اور فرق ہے۔ تو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں کوئی چیز وضاحت طلب ہو، کسی چیز میں سوال ہو، کوئی چیز پیچیدہ رہ گئی ہو، تو اس کے بارے میں سوال الگ سے آپ کر سکتے ہیں، الگ سے میسیج کر سکتے ہیں۔